السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے کی آمد پر میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے اس مبارک مہینے کی عظمت کو کتاب اور سنت کی روشنی میں سمجھنے، استقبال کرنے اور صلاۃ تراویح ادا کرنے کی اللہ رب العزت والجلال کی توفیق سے کوشش فرمائی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مبارک مہینے کی آمد پر، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور اس کے ایک ایک لمحات کو ہم لوگوں کے لیے مستفید کا ذریعہ بنائے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور اس کی پہلی تراویح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگوں نے ادا فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سامنے دو چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم لوگوں نے پہلے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پہلے پارے کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس سورت کی بے شمار فضیلتیں قرآن اور احادیث میں آئی ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اور احادیث مبارکہ میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں سے اس سورت کو یاد کیا ہے، یعنی اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ اس کی فضیلت کی یہی ایک مثال اور دلیل ہمارے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فاتحہ ابتدا و آغاز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلی سورت۔ اس کتاب مقدس کا آغاز اسی سورت سے ہے، اسی لیے ہم اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اس کتاب مقدس کی ابتدا و آغاز ہے۔ اور جہاں تک رہا اس سورت کے مختلف ناموں کا، تو قرآن کریم میں آپ اس کے متعدد اور دیگر نام پائیں گے، جیسے ام القرآن اس سورت کا ایک نام ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور نام آیا ہے السبع المثانی۔ اسی طریقے سے ایک اور اس سورت کا نام ہے القرآن العظیم۔ ہم پورے قرآن کو، کلام پاک کو قرآن کہتے ہیں، یہاں اس سورت کو القرآن العظیم کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے ناموں میں سے ایک سورت ہے الرقیہ، جس کے معنی ہوتے ہیں دم کرنا۔ بخاری و مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کرنے کے اس واقعے کو بیان کیا گیا، تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ دم ہے، یعنی رقیہ ہے؟
اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام الرقیہ بھی ہے. اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. الصلاۃ ہم جانتے ہیں نماز کو کہتے ہیں. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، گویا دو حصے میں کر دیا ہے. تو کیا نماز کو دو حصے میں اللہ جل شانہ نے کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو گویا اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ کے بھی ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں نماز کے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورت دو حصوں میں کس طریقے سے بٹی ہوئی ہے. جیسا کہ اس حدیث قدسی میں آیا ہے نصف اول یعنی شروع کا آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا، اس میں اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، اس کے رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کے عدل کا تذکرہ کیا گیا ہے. قیامت کے دن کس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال اپنے عدل کے نظام کو، اپنے بادشاہت کو قائم کرے گا، اس کا تذکرہ اس سورت کے نصف اول میں ہے. کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے، کتنا عظمت و جلالت والا ہے. اللہ رب العزت والجلال کے شان کریمی سے لے کے دیگر چیزوں کا تذکرہ اس سورت کے نصف اول میں کیا گیا ہے. اور نصف اخیر میں اس میں بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے کس طریقے سے مانگتا ہے، کتنے عاجزی کے ساتھ، کتنے انکساری کے ساتھ، اور کس تذلل اور کس جھکاؤ کے ساتھ اپنے رب کو معبود حقیقی سمجھ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنا رب تسلیم کرتا ہے، اپنا ماوا، اپنا ملجا سب کچھ مانگ کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتا ہے، اپنی مرادوں کو، تمناؤں کو رکھتا ہے. اسی طریقے سے بندہ کس طریقے سے ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور مغضوب علیہم جو گمراہ کن جماعتیں ہیں ان جماعتوں سے کس طریقے سے پناہ مانگتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نصف ثانی میں سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں اس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا ہے. یہاں ایک چیز قابل غور ہے، بہت سنجیدگی سے ہمیں سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کا نام نماز کیوں رکھا ہے، صلاۃ کیوں رکھا ہے. یہ ایک سوال پیدا ہونا چاہیے اور سوال کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ سیکھنے اور سکھانے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، نیکی کا کام کرنے کا ہے. چنانچہ اس مہینے میں بطور خاص اس قسم کی چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سورہ فاتحہ کا نام نماز کیوں رکھا گیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو بھی صلاۃ کہا اور سورہ فاتحہ کو بھی صلاۃ کہا. تو کہیں نہ کہیں ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے، کوئی ایسی رشتہ داری دونوں میں ہے جس رشتہ داری کو، جس قرابت اور جس تعلق کو ہر مسلمان کو ڈھونڈنے کی اشد ضرورت ہے. جب آپ ذخیرہ احادیث میں غوطہ لگائیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے اس سورت کا نام صلاۃ رکھا گیا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نمازی کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. یہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں.
اور یہی نہیں بلکہ آپ دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی اس چیز کو پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیتوں کی فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے وہ لوگ بھی ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ صحابہ کا فجر کی نماز میں ان آیتوں کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ثقیل اور بڑا بوجھل لگا۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کے طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم لوگ ہمارے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ کہا کہ ہرگز ایسا نہ کرو، امام کے پیچھے تم اس طرح نہ کرو، قرآن کی آیتوں کو نہ پڑھو، ہاں البتہ تم سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث، اور یہ حدیث آپ کو سنن نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں ملے گی۔ ایک آخری حدیث میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے واضح انداز سے، کہا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غیر تمام۔ کہا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے اس کی نماز۔ اس لفظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا۔ صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا، کہا کہ انا نکون وراء الامام، ارے بھئی سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے لیکن جب ہم امام کے پیچھے ہو تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ اقرأ بها فی نفسک، اپنے من میں سورہ فاتحہ پڑھو لیکن سورہ فاتحہ کو چھوڑو نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے اور احوط یہ ہے کہ ہم اپنی تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام تلاوت کرے تو خاموشی سے سنا جائے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری و مسلم و دیگر احادیث کی کتابوں کے ان ذخیرے کو کیا کریں گے جس میں پڑھنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو قرآنی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث رسول پر بھی عمل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اور احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ میں ٹکراؤ ہے، ہمارے فہم میں ٹکراؤ ہے، لیکن کتاب اور سنت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی نمازی، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ امام ہونے کے حیثیت سے، چاہے وہ منفرد اکیلے ہونے کے حیثیت سے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو، چاہے وہ سری نماز ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے استسقاء کی نماز، کوئی بھی نمازی اور اس کی کوئی بھی نماز
یہ سورہ فاتحہ سے خالی نہ ہو. ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں رمضان کے اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی خصوصی توفیق ارزانی فرما دے. رب العالمین اس مہینے کی آمد پر ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے, ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے, ہمارے روزی روٹے کے مسئلے کو حل فرما دے. اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو یاد کرنے, اس پر نادم ہونے اور اس پر بطور خاص نام لے کے توبہ کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے. رب العالمین رمضان کے یہ ابتدائی بلکہ پہلا دن ہے, ہم جس طریقے سے ہمارے دل میں جوش اور خروش ہے, آخری دن تک یہ جوش, یہ ایمان, یہ خروش باقی رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب وصلی اللہ علی نبینا محمد.